نے جب یہ کہا تھا میری عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بات بالکل خلاف دستور تھی اور ہوتی ہے، پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی ہے ایسے۔ پرنسپل صاحب جب کتاب کر جائیں تو اس کے بعد وہ سارے دروازے کے پچھلے بند ہو جاتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے بڑی حکمت عملی سے اس کو کھولا ہے دروازے کو، تو اب مجھے اس میں تھوڑا سا راستہ مل گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جی میں بڑا انشاءاللہ مفتی سے وقت لوں گا۔ پرنسپل صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارا کل سرمایہ ہے۔ خواجہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو نصیحتیں کی، ظفر صاحب نے بھی بہت باکمال گفتگو کی۔ میں ایک ادنا سا خادم ہوں اپنے ملک کا، اور میں اس حوالے سے ایک تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی محفل جہاں حضور کا تذکرہ ہو تو پھر حضور کے فیضان کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ مدینہ منورہ کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہاں مدینہ ثانی کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ پاکستان مدینہ ثانی ہے۔ سعودی عرب میں جتنی کتابیں چھپی ہیں مختلف سکولوں میں جو پڑھائی جاتی ہیں، ان میں جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے ان کتابوں میں، یہاں کی پبلشڈ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے مدینہ طیبہ۔ پاکستان، پاک طیبہ اور ستان مدینہ، تو پاکستان کا عربی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ ہے۔ میں آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جرمن میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جرمن نیشن وائز وہ اپنے بچے کے کان میں ایک جملہ کہتے ہیں، یو آر دا سپریم آف دا ورلڈ، تم پوری دنیا سے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے کان میں یہ کہتے ہیں، یو آر دا چوزن آف دا گاڈ، تم اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہو، سب سے بہتر۔ ہم اپنے بچے کے کان میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے بچوں کے کانوں میں جو بات ڈالتے ہیں وہ کیا ہے کہ پوری دنیا ان سے نیچے ہے اور وہی سب سے اوپر ہے۔ ہمارا بچہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اسی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن بعد میں زندگی میں آنے والے وقتوں میں اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب تم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو تو اس کے ساتھ ہی تم خود بھی پوری دنیا سے بہتر ہو جاتے ہو۔ اس کی بڑائی بیان کرنے سے ہی جب اس کو تم اللہ اکبر کہتے ہو تو باقی پوری دنیا تم سے خود پیچھے رہ جاتی ہے، آٹومیٹکلی تم سب سے اوپر چلے جاتے ہو۔ ہم جس خطۂ زمین سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص راز ہے۔ ہم پاکستان ایک ایسی سرزمین نہیں ہے جو عام ملکوں کی طرح آپ اس کو سمجھ لیں، یہ ایک خاص راز کے تحت وقوع پذیر ہوا ہے، اور قرآن اور احادیث میں اس کے تذکرے ہیں۔ اس لمبی ڈیٹیل میں اب نہیں جانا چاہتا، مگر میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ، جب اسرائیل بنتا ہے تو اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان 1967 میں پیرس میں اپنا جشن مناتے ہیں اور وہاں یہ خطاب کرتا ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم خطاب کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو وہاں بیٹھا ہوا، ہماری کوئی بارڈر اس کے ساتھ نہیں ملتی، اسرائیل ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے جس کو ڈر ہو کہ یہ آئیں گے اور بندوقیں چلا دیں گے اور یہ اس طرح کے کام کریں گے،
وہاں بیٹھا وہ خوشی کا جشن منا رہا ہے اور اپنی گفتگو کس طرح سے کرتا ہے. وہ کہتا ہے the word Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it. عالمی صہیونی تحریک جو پوری دنیا میں یہودیت کو پھیلانا چاہتی ہے اسے ان خطرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ہمیں پاکستان کی طرف سے لاحق ہے. اندازہ کریں کہ ہم وہ بیٹھا ہوا کہاں ہے اور خطرہ اسے کہاں سے. اینڈ پاکستان now should be its first target. اور اب ہمارا پہلا ٹارگٹ پاکستان ہونا چاہیے. اس پر حملہ اور اس کی تباہ کرنا, اس کو برباد کرنا. For this ideological state is a threat to our existence. کیونکہ یہ جو نظریاتی ریاست ہے یہ ہماری بقا کے لیے ایک زبردست خطرہ ہے. And the Pakistan, the whole of it hates the Jews and loves the Arabs. یہ پاکستان پورا کا پورا یہ ہم یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور عربوں سے محبت کرتا ہے. And this lover of Arabs is more dangerous to us than the Arabs themselves. اور عربوں سے محبت کرنے والا یہ ملک عربوں سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہے. یہ پاکستان وہاں بیٹھے ہوئے اسرائیل کو ہم یہاں چھوٹا سا ملک یہاں بیٹھے ہوئے ہم سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ آخر وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے نام پہ بنا ہے نا ملک یہ ایسا نہیں ہے. پاکستان والے لوگ شاید نہ سمجھتے ہوں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ ہماری بقا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ ملک. یہ پاکستان جہاں کا اسلام جہاں پر یہ اسلام کا قلعہ پاکستان یہ راز ہے اللہ تعالیٰ کا. میں اس راز کا ایک پردہ صرف ہٹانا چاہتا ہوں جو پہلے شاید آپ کے سامنے نہیں ہٹا سکا کبھی. پاکستان کا نام رکھا جاتا ہے 1933 میں. اس کے اندر 4 ڈیجٹس ہیں 1933. آپ ان چاروں کو آپس میں پلس کریں اور ان کو یہ ہمارا علم الاعداد کا ایک طریقہ کار ہے وہاں سنگل ڈیجٹ سے حاصل کرنا ہوتا ہے. 1 9 دونوں کو ملائیں 10 10 and 3 13 13 and 3 16 اس میں 2 ڈیجٹ آئے 1 and 6 ان دونوں کو پلس کریں تو کیا آتا ہے 7. اب دیکھیں 1933 کا سنگل ڈیجٹ 7 ہے. 1933 میں پاکستان کا نام رکھا جاتا ہے. 7 سال کے بعد 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے. وہ جو 7 اس کا ڈیجٹ تھا 7 سال بعد قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے اور اگلے 7 سال کے بعد پاکستان کر کے سامنے آ جاتا ہے. 1947 40 میں قرارداد پاکستان تیسرا غور رکھیے گا 1933 میں پاکستان کا نام 1940 7 سال بعد 1940 میں قرارداد پاکستان 7 سال بعد 1947 میں پاکستان بن جاتا ہے اور اس کے 7 سال بعد 1954 میں نیشنل اینتھم اپروو ہوتا ہے. ہمارا پاک سرزمین شاد باد کا ہمارا یہ نعرہ اس کے 7 سال بعد 1961 میں ہمارا قومی پھول جیسمین یہ اپروو ہوتا ہے. اس کے 7 سال بعد 1968 میں قومی یادگار مینار پاکستان قائم ہو کے مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کے 7 سال بعد 1975 میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگلا سال جو ہوگا وہ قائد سینچری ایئر ہوگا کیونکہ قائد اعظم 1876 میں پیدا ہوئے تھے 1976 میں آپ ان کا قائد سینچری ایئر قرار دے دیا گیا. یہ 1975 میں قرار دیا گیا. یہ پاکستان کا وہ 7 کا ڈیجٹ. اب ذرا پیچھے آ جائیں واپس 1947 اس کے اندر 4 ہندسے ہیں 1947 ان کو پلس کریں 1 and 9 10 10 اور 4 14 14 اور 7 21 21 کے 2 ڈیجٹس کو آپس میں پلس کریں کہ سنگل ڈیجٹ حاصل کریں 2 اور 1 کیا ہوگا 3. 1947 میں یہ پاکستان بنتا ہے. 3 سال کے بعد اس کے ہر ڈیجٹ اب آگے کیسے آپ کو رہنمائی کریں گے. 3 سال بعد پاکستان آرمی کا پہلا پاکستانی کمانڈر ان چیف بن جاتا ہے جنرل ایوب خان. 3 سال کے بعد اب یہ 1950 میں بنا ہے. 1950 کے ڈیجٹس کو لیں 1950 ان کو پلس کریں 9 اور 1 10 10 اور 5 15 15 کے 2 سنگل ڈیجٹ سے حاصل کریں 5 اور 1 6. یہاں 1950 میں پہلا پاکستانی کمانڈر ان چیف بنتا ہے. 6 اس کے اندر جمع کریں جو 1950 کا سنگل ڈیجٹ ہے 6 جمع کریں 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بن جاتا ہے اور پاکستان اب پہلے اپنے آئین کے اوپر چلتا ہے. 1956 کو جمع کریں
9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। अब ये 21 आया है, इसको जमा करें दोनों हिस्सों को, 2 और 1 3, यही 3 1956 में प्लस करें, 1956 में 3 प्लस करने से आएगा 1959, और 1959 में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पहला पाकिस्तान में ये कायम हो जाता है, जो अब तहकीकात करेगा कि हमने आइन को इस्लाम के तहत कैसे करना है। 1959 को देखें, 1959, इनको प्लस करें, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 9 24, इसके टोटल बने 24, सिंगल डिजिट हासिल किया, वो क्या बनता है सिंगल डिजिट 6। 1959 में 6 प्लस करें, 1965, ये वो साल है जिसमें हमने इंडिया के बुत कदे को हला के रख दिया था, और हमने साबित कर दिया था कि हम पूरी दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं हमारे सामने कोई बुत प्रसा नहीं उठा सकता। 1965 जिसमें हम सितंबर 65 की जंग जीतते हैं, जो जंग बदर की याद ताजा करती है, फिजाए बदर जिसमें पैदा हुई। अब 1965 को लीजिए, 1965 जमा करें, 9 1 10 6 16 5 21, इनको प्लस करें 21 को, 2 और 1 3, 1965 में 3 प्लस करें, 1968 आएगा। यही वो साल है जिसमें कौमी यादगार मीनार पाकिस्तान मुकम्मल हो गया, जो 1960 में बनना शुरू हुआ था। 8 साल में मुकम्मल हुआ 1968 में, और ये मुकम्मल होकर खड़ा हो जाता है। इसी 1968 को प्लस करें, 1968, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 को आप सिंगल डिजिट में करें, 4 और 2 6। अब इसमें 1968 में 6 प्लस करें, 1974 पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसमें 22 मुल्क शरीक हुए, पाकिस्तान के लाहौर में मुलाकात हुई। यही वो साल है जिसमें हमने मिर्जाइयों को कुफर काफिर करार देने की करारदाद मंजूर कर दी थी। बस कर देते हैं, वरना ये मैं आगे बताता आपको कि पाकिस्तान क्या राज है इसके अंदर। ये अपने स्टार्ट से लेकर कहां तक चला जाता है, कोई इस फकीर के दिल से पूछे। लेकिन अल्लाह ताला का ये लाख शुक्र है कि उसने हमें चुना है इस खिता ऐसा जमीन के लिए, पाकिस्तानी बनाया हमें। मैं ये कहता हूं, वो जो अपने बच्चों के कानों में कहते हैं ना, यू आर द सुप्रीम ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द चोजन ऑफ द गॉड, गलत कहते हैं। असल चोजन ऑफ द गॉड आप लोग हैं, असल सुप्रीम ऑफ द वर्ल्ड आप लोग हैं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कभी ना करें। समझे अल्लामा इकबाल ने जो कहा था, तू राज़े कुन फका है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राज़दार हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। वो राज़े कुन फका आप हैं। परवरदिगार ने जो कायनात बनाई, उस कायनात में आखिरी वक्तों में कयामत के खात्मे से पहले पाकिस्तान की अजमत को पूरी दुनिया तस्लीम करेगी। ये पाकिस्तानी होंगे, यहाँ की सल्तनतों को हिफाजत करने के लिए, मजबूत करने के लिए लश्कर पाकिस्तान से आएगा। ये पाकिस्तान वाले इंडिया के बुत कदे में देखें, दुनिया में एक मुल्क है जो बुत परस्त है। मक्का की याद बुत परस्त वक्त की, जब मक्का में बुत थे। आज कहाँ है? सिर्फ एक मुल्क इंडिया में, और उसके मुकाबले में एक ही मुल्क खड़ा है। वो कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान, जिसकी बुनियादें ही हुजूर के नाम से जुड़ी हैं, जिसका सिलसिला है पहला बंदा जो भेजा जाता है। आप सोचे तो सही इसको, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब पहला लश्कर हिंदुस्तान की सरजमीन पे भेजा था, तो उसको एक 17 साल का बच्चा ही मिला था इस काम के लिए। कोई बड़ा जनरल नहीं था, कोई बड़ा जर्नैल नहीं था ऐसा जो ज्यादा लश्कर लेके। उस वक्त भी जो बच्चा जाता है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। कासिम तो उसके बाप का नाम है, नाम मोहम्मद था। पता चल जाए बुत परस्तों के मुल्क में इस्लाम का झंडा लगाने वाला भी वो होगा जो हुजूर के नाम का हामिल होगा। मोहम्मद। सदियां गुजर गई, अब इसी मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो पहली इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान, इस हिंदुस्तान की सरजमीन में कायम होती है, उस बंदे का नाम महमूद, मोहम्मद महमूद। ये हुजूर ही के अस्माए मुबारका है। अब यहाँ से चलते हैं पूरा सिलसिला, फिर इस हिंदुस्तान की सरजमीन में ये जो पाकिस्तान का टुकड़ा आपको देता है ना, उस बंदे का नाम है मोहम्मद अली।
اس کا مطلب یہ تھا کہ علی کی برکتیں بھی اسی ملک میں ہوں گی، محمد کی برکتیں بھی اسی ملک میں ہوں گی۔ یہ ملک سراسر راز ہے، سراسر راز ہے، اس میں رہنے والوں نے اپنی عظمت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم پوری دنیا میں اللہ نے جتنا ٹیلنٹ اس پاکستان کو دے رکھا ہے، پوری دنیا میں کسی ملک کو یہ حاصل نہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر سکالر ساری دنیا میں ہیں، آپ جانتے ہیں کسی کو؟ پوری دنیا کا کوئی ایک عالم بتائیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو، انٹرنیشنل لیول پہ ایک عالم بتائیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو، ایک سائنٹسٹ بتائیں جو پوری دنیا میں مشہور ہو۔ مگر پاکستان کے تو کئی عالم ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں، کئی سائنٹسٹ ہیں جو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ ہم ایک ملک کے نہیں ہیں، ہم پوری دنیا کے ہیں۔ ہمارا قومی شاعر علامہ اقبال انڈیا نے ہمارے خلاف دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ علامہ اقبال کو قومی شاعر کہتے ہیں، یہ ہماری انسلٹ ہے۔ علامہ اقبال کو قومی شاعر نہ کہیں، اسے عالمی شاعر کہیں، وہ پوری دنیا کا شاعر ہے۔ ہم یونیورسل ہیں، انٹرنیشنل ہیں، ہم ہیں جو کائنات کی نگہبانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ہیں جو کائنات میں اللہ کے خلیفہ بن کے آئے ہیں۔ ہمیں اپنے اس شرف کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ شرف ملا ہے ہمیں اسی مدینہ منورہ کے صدقے سے، یہ شرف ملا ہے ہمیں اسی مدینہ منورہ کی نسبتوں کے ساتھ۔ آپ نے پاکستان جانا ہے، مدینہ منورہ سے پاکستان میں جانا یہ کوئی الگ سے شفٹنگ نہیں ہے، حضور ہی کے ایک گھر سے حضور ہی کے دوسرے گھر میں آپ نے شفٹ ہونا ہے۔ یہیں پر روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے سلامت رکھے، آپ کے دلوں میں پاکستان کی محبت کو بھی اسی طرح مضبوط رکھے جیسے حضور کی نالین پاک آپ کے سروں کا تاج ہے، ایسے ہی پاکستان بھی آپ کے دل کی دھڑکنیں بنا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، پروردگار ہمارے بچوں کو زندگی کے ہر میدان میں اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ جہاں بھی جائیں زندگی کی تمام منزلوں میں لوگوں کے لیے یہ مرجع خلائق بنے رہیں۔ پروردگار ان کے دم سے دنیا کے اندھیروں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری اس نئی نسل کو ہمارے اتحاد اور اتفاق کا باعث بنا۔ مولا پاک ہمارے ملک کے اور کل امت مسلمہ کے تمام انتشار و افتراق کو ختم کرنے میں ان بچوں سے کوئی بڑا کام لے، بڑی خدمت لے، ان کے دم سے اجالے پھیلا، ان کو اپنے ماں باپ کا بھی فخر بنا، اپنی قوم کا بھی فخر بنا۔ ان کے راستے کی تمام مشکلات ختم فرما، ان کے راستوں کو آسانیوں سے مالا مال فرما۔ مولا پاک ان تمام بچوں کے دلوں کو محنت سے سرشار فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرور فرما۔ مولا پاک یہ بچے ہمارا کل ہیں، ہمارا مستقبل ہے، ہمارا مستقبل انہی کے دم سے ہے۔ مولا پاک ان بچوں کو ہمارے مستقبل کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا پاک ان بچوں کی وجہ سے ہمارا ملک پاکستان پوری دنیا میں سربلند ہو جائے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں، مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر التجا کرتے ہیں۔ مولا پاک ہمارے ان بچوں کو بھٹکنے اور بہکنے سے محفوظ فرما۔ کہیں پر بھی ان کی خطائیں ہوں، لغزشیں ہوں، مولا پاک ان کو وہ خطائیں معاف فرما کے پھر سے سیدھے راستے پر کھڑا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان کو اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما۔ مولا پاک ہمارے مدرسے الحقیق کو دن دگنی رات چگنی تک ترقی عطا فرما۔ پروردگار یہ مدینہ میں ہمارے رہنے کا ذریعہ ہے، اسے ہمیشہ قائم فرما، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔